اسلام دھرم میں علامتی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اگر قربانی پر اس طرح بندش لائی جائے گی تو کل آگے چل کے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسلام دھرم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام میں دقت آئے گی۔ بی جے پی جیسی فرقہ پرست تنظیموں اور جماعت کی طرف سے 4 ہفتے کی ڈیمانڈ کی گئی کہ یہ ادھیویشن 4 ہفتہ چلنا چاہیے، تو کہتے مرے پر 100 درے۔ سرکار نے 1 دن اور کم کر دیا کہ ہم نے 3 دن کا اسمبلی اجلاس ڈکلیئر کیا تھا، بی جے پی کے لوگوں نے 4 ہفتہ پروگرام چلے اس کی ڈیمانڈ کی تھی، تو سرکار نے 3 دن میں سے 1 دن اور کم کر کے 2 دن کا اجلاس رکھا۔ اب کوئی محاورہ بنتا ہے تو صدیوں کے تجربے کے بعد بنتا ہے۔ اردو کی ایک مثال ہے، محاورہ ہے کہ ننگا کیا نہائے اور کیا نچوڑے۔ ظاہر بات ہے نچوڑنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب 2 دن کے اجلاس میں ایجنڈے پر کوئی کوسچن آنسر یعنی سوال جواب کا کوئی پیریڈ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، 1 منٹ کا بھی وقت نہیں رکھا گیا تھا۔ مالیگاؤں کے ہمارے چاہنے والے جن لوگوں نے ووٹ دے کر کے یہ ذمہ داری دی اور یہ خواہش تھی ان کی کہ ہم اسمبلی میں ان کی نمائندگی کریں، مہاراشٹر بھر کے 288 ایم ایل اے میں سے کسی کو بھی 1 منٹ بولنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ پریشانی یہ تھی کہ سامنے ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور سرکار بولنے کا سمے اور ٹائم نہیں دیتی، اور جو ہمارے ماننے جاننے والے لوگ ہیں ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں بولیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ، پہلا دن تو ایسا گزر گیا کہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں کہ آدمی کھڑے ہو کر کے مطالبہ کرے کہ کچھ کہنے کا موقع ملے۔ دعا کرتے رہے، نہ معلوم اور کتنے لوگوں کی چاہت تھی، دعائیں تھی، طلب تھی۔ دوسرے دن جو ہنگامہ، پہلے دن ہنگامہ جو تھا، اس ہنگامے میں اسپیکر نے، ہاؤس کے صدر نے بی جے پی کے 12 ممبران اسمبلی کو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور بی جے پی کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا۔ دوسرے دن اسمبلی ہاؤس کے باہر ودھان بھون کی پیتری پر بی جے پی کے لوگوں نے اسمبلی الگ سے چلائی، ہاؤس الگ چل رہا تھا، وہ لوگ الگ اپنا ہاؤس چلا رہے تھے۔ سرکار نے فیصلہ لیا کہ مائک ضبط کر لیا جائے اور ساری جو وہاں پر انتظامات کیے گئے سب ختم کر دیے جائیں۔ وہ ہوا اور ہاؤس کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ سے متعلق جتنی بل تھی وہ سب پیش کی جا رہی تھی اور ایک مت سے پاس کی جا رہی تھی۔ ظاہر بات ہے ہاؤس میں اپوزیشن کا کوئی تھا نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کہو یا ستہ کہو، دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بی جے پی نے واک آؤٹ کیا، ہم ہاؤس میں رہے، ہم ان کے ساتھ باہر نہیں ہوئے۔ اب جب سرکار چل رہی ہے، بل پیش کیا گیا تو اس بل کے اوپر اپوزیشن نہیں تھی، کوئی اس بل پر تبصرہ کرنے والا نہیں تھا۔ اسپیکر بار بار ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، ہم ایم آئی ایم کے دو لوگ اس میں، ہاؤس میں میں تھا، ہمارے ساتھی فاروق شاہ صاحب نیچے ہاؤس میں نہیں تھے، اور اسی طرح جو ہے منسے کے 2 ایم ایل ایز ہیں وہ بھی نہیں تھے، سماج وادی کے جو ایم ایل اے ہیں وہ دونوں تھے، ایسے ہم 3 لوگ تھے، لیکن سماج وادی پارٹی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ ہے۔ اب اکیلا بچا میں، تو اسپیکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ہم تو بھرے بیٹھے تھے، انتظار میں تھے۔ دل سے اللہ کا شکر نکلا کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ایسے نامساعد حالات میں آج اسپیکر خود سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کہنا ہے، مجھے ہوم پر بات کرنی،
ہوم منسٹری سے بات کرنی ہے، مجھے بقرعید کے مدعے پر بات کرنی ہے، مجھے ٹیکسٹائل کے مدعے پر بات کرنی ہے، تو پھر اس نے مجھے 1 منٹ کا موقع دیا۔ اب 1 منٹ میں آدمی کیا بات کرے گا؟ اس 1 منٹ میں نے ٹیکسٹائل کے عنوان سے بات کی کہ مالیگاؤں ہے، دھولیا ہے، بھیونڈی ہے، اچل کرنجی ہے، شولاپور ہے، ایٹا ہے، یہ پاور لوم سینٹر ہے، اور دیش میں کھیتی کے بعد سب سے بڑا روزگار دینے والی اگر کوئی صنعت ہے تو وہ ٹیکسٹائل ہے۔ اس مدعے پر میں نے بات کی، اور سرکار کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ کپاس ہمارے مہاراشٹر میں تیار ہوتی ہے، اور یہ کپاس سوت بننے کے لیے تامل ناڈو جاتی ہے، جانے کا پورا ٹرانسپورٹنگ خرچ لگتا ہے، وہاں جانے کے بعد یارن تیار ہوتا ہے، اسپننگ مل کے لوگ اپنا پروفٹ اس میں جوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی یارن تامل ناڈو سے بائی روڈ مہاراشٹر آتا ہے، پورا ٹرانسپورٹنگ کا خرچ لگ جاتا ہے، اور جتنے ہاتھ بڑھتے جاتے ہیں سب کا اپنا نفع لگتا جاتا ہے، وہ مہنگا سوت مہاراشٹر کے لوگ خریدتے ہیں، مالیگاؤں کے لوگ خریدتے ہیں، اور جب یہ کپڑا ہم تیار کرتے ہیں تو یہ کپڑا فنیشنگ کے لیے، پروسیسنگ کے لیے پھر یہ جاتا ہے گجرات اور راجستھان۔ وہاں جانے کے بعد جو صورتحال یارن کے ساتھ، سوت کے ساتھ تھی، وہی کپڑے کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر کپڑا وہاں سے فنش ہو کر کے مہاراشٹر میں آتا ہے، تو جو کپڑا 40 روپئے میں فنش ہو کر کے مہاراشٹر میں مل سکتا ہے، وہ کپڑا ہمیں 100 روپئے میں خریدنا پڑتا ہے۔ سارا ریوینیو ٹیکس تامل ناڈو اور گجرات اور راجستھان سرکار اٹھاتی ہے۔ میری سرکار سے ہاؤس کے اسپیکر کے توسط سے یہ بات رکھنی تھی کہ سرکار مہاراشٹر کے اندر اسپننگ مل قائم کرے تاکہ سوت مہاراشٹر میں تیار ہو، اور پھر پروسیسنگ ہاؤس اور اسی طرح ڈائنگ وغیرہ کے لیے مہاراشٹر میں انتظام ہو، تاکہ کپڑے کی جو پروسیسنگ، بلیچنگ بولو، اس کی پروسیسنگ بولو، اس کی جو ہے ڈائنگ بولو، مہاراشٹر میں ہو، تو مہاراشٹر سرکار کو اس کا ریوینیو بھی ملے گا، ٹیکس بھی ملے گا، اور مہاراشٹر کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ سرکار کے نمائندوں نے بہت توجہ کے ساتھ بات سنی، اور اسی کے ساتھ میں نے یہ بات کہی کہ کورونا کے زمانے میں جس طرح سرکار نے رکشہ مالکان یا ان کے ڈرائیوروں کو 1500 روپے پر مہینہ ان کے اکاؤنٹ میں دینے کا اعلان کیا اور دے رہی ہے، اسی طرح پاور لوم مزدوروں کو بھی سرکار مدد دے۔ کورونا کال کی وجہ سے جتنے پاور لوم کارخانے دار ہیں، آج وہ سب نقصان سے دوچار ہو کر کے خالی ہاتھ ہو گئے ہیں۔ سرکار ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنا کاروبار چلا سکے۔ میں نے یہ بات رکھی، اور ایک ظاہر بات ہے ابھی کئی منٹ میں نے یہ بات کہی، تو مجھے جو کہنے کا موقع دیا میں نے یہ بات رکھی، پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اسپیکر تبدیل ہو گیا، دوسرے صاحب آ کر کے بیٹھے، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر کے گیا، اور جا کر کے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے قربانی کے مسئلے پر اور ہوم منسٹری کے تعلق سے کچھ بات کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھو، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، یہ 2 بل ہے پاس ہو جائے۔ اس کے بعد 2 بل پاس ہو جانے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہنے کا موقع دیا، تو میں نے قربانی کے تعلق سے بات کی کہ سرکار کی گائیڈ لائن کے مطابق یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، مذہبی فریضہ ہے، ہمیں ہر حال میں قربانی کرنی ہے، سرکار ہمیں آسانیاں مہیا کرے۔ ٹرانسپورٹنگ یعنی دوسری جگہوں سے جو جانور گاڑیوں پر لوڈ ہو کر کے آتے ہیں انہیں روکا نہ جائے، اور سرکار کے قانون کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ آج سرکار نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے، وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہم علامتی قربانی کریں۔ آپ سمجھتے ہو علامتی قربانی کس کو کہتے ہیں؟ دفتی کی بکری بنا لینے کا اور ذبح کر دینے کا، بیکری میں کیک بنا لینے کا اور اسے بکری کی شکل دے دینے کا اور اسے چھری سے کاٹ دینے کا، یہ علامتی قربانی۔ پورے ہاؤس میں
کسی مسلم ایم ایل اے کی ہمت نہیں تھی کہ یہ فرقہ پرست سرکار کی موجودگی میں آج جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، سیکولر نہیں ہے، ان کے سامنے یہ کہنا کہ اسلام میں علامتی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اگر سرکاری گائیڈ لائن پر ہم نے علامتی قربانی کی، کل آپ کہیں گے علامتی نماز پڑھ لو، علامتی طور پر روزہ رکھ لو، علامتی طور پر زکوٰۃ دے دو، علامتی طور پر حج کر لو، تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسلام میں علامتی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے، سناٹا تھا۔ اس کے بعد میں نے مالیگاؤں کے حالات پر بات کی، اور میں نے یہ بات کہی کہ آج شہر میں گنڈا گردی اور دادا گیری عروج پر ہے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر نشہ کر کے جس طرح ہمارے نوجوان بچے لوگوں کی جان لے رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے جسمانی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ گانجا ٹرک بھر کر کے مالیگاؤں آتا ہے، اور مالیگاؤں سے کرناٹک ہے، گجرات ہے، راجستھان تک جاتا ہے۔ یہ مرکز بن گیا ہے مالیگاؤں۔ گٹکے کی ٹرک آتی ہے۔ سرکار ڈپارٹمنٹ کے لوگ سب جانتے ہیں، لیکن کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتا گولی بکتی ہے، کتا گولی کھانے کے بعد آپ سوچو، یہ گولی کا نام کتا گولی نہیں ہے، لیکن اس گولی کے کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اس کا نام کتا گولی رکھا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے آج دادا گیری، گنڈا گردی ہو رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہاؤس کے اندر میں نے اپنے مالیگاؤں کی اور ٹیکسٹائل کو لے کر کے پورے مہاراشٹر کی، قربانی کو لے کر کے پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا فرض منصبی ہے۔ اگر مالیگاؤں کے لوگوں نے 1,18,000 ووٹ دے کر کے ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں پر یا مہاراشٹر کے لوگوں پر میرا احسان نہیں ہے، آپ لوگوں کی دعائیں تھی۔ اللہ نے مجھے ہاؤس میں کہنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کارروائی کروائیں گے۔